السلام علیکم عزیز طالبات، میرا یہ لیکچر نمبر 24 ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ پیر کا دن ہے، 18 تاریخ ہے، پہلا مہینہ 2021 سال میرا۔ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت تیسرے خلیفہ راشد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان کی جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک تو ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا، یعنی آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی غلط باتوں میں مصروف نہیں تھے، نہ شراب نوشی کرتے تھے، نہ بلکہ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، علم پر توجہ دیتے تھے۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اچھے امیر خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اس وجہ سے آپ نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا، بڑی محنت کی۔ تمام آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو غنی کا لقب دیا گیا، آپ بہت سخی تھے۔ آپ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور آپ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب محصور کر دیا گیا تھا، تب بھی آپ کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں مسلمانوں کو حاصل ہوتی رہیں۔ آپ نے ایک کنواں تھا جس کے پانی کفار نہیں لینے دیتے تھے، وہ کنواں خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کے یہ انکار نہیں کیا تھا کہ وہ نہیں بھر سکے، ان کو بھی اجازت دی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے آپ نے وہ کنواں خریدا تھا۔ اس کنویں کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ایک چیپٹر ہم نے پڑھا تھا، میرے بچپن میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس کنویں میں اتنی لڑائی ہوتی تھی کہ کفار کبھی پانی دیتے مسلمانوں کو بھرنے نہیں دیتے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے جب وقف کیا، تو پھر ان یہود کو بھی انہوں نے ایک دن مقرر کیا کہ آپ بھی پانی لے سکتے ہیں اس سے۔ آپ کی دور خلافت جو ہے 12 سال پر محیط رہا۔ آپ نے بہت بہترین نظم و نسق چلایا، حکومت کا بہت سے علاقے فتح کیے، مراکش سے لے کر کابل تک آپ نے علاقے فتح کیے، اور آپ نے مسلم سلطنت بنائی۔ آپ نے تعمیرات میں کیا کام کیا؟ نظم و نسق سے ریلیٹڈ چیزیں ہی کی، یعنی سرائے بنائیں، مہمان خانے بنائے، کنواں خریدا مسلمانوں کے لیے تاکہ کنویں کھدوائے اور کنواں خریدا تاکہ پانی کی تکلیف نہ ہو مسلمانوں کو۔ آج ہم ان کی خدمات یعنی کیا انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا وہ پڑھیں گے، اور تدوین قرآن یعنی انہوں نے قرآن کے سلسلے میں، اس کی اشاعت کے سلسلے میں کیا کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم یہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ 2 کوشچنز ہیں وہ ہم کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے عمرہ میں ہوتا تھا، وہ میں آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں۔ وہ اعلیٰ کاروباری صلاحیتوں کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں دنیاوی مال و دولت سے مالا مال کیا تھا، وہیں ان کو دریا دلی سے بھی نوازا تھا، یعنی دل کے بھی کھلے تھے۔ اسلام کی خدمت میں انہوں نے اپنی دولت جس طرح خرچ کی، اس سخاوت کی بنا پر ان کو غنی کے لقب سے نوازا گیا۔ غنی جو بغیر کسی ہیل و جد پہ اپنا خرچہ کرتا ہے، اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ ان کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کافروں سے ان مسلمانوں کو غلاموں کو آزاد کرایا جو کافروں کی غلامی میں مشق ستم بنے ہوئے تھے، جن پر ظلم ہو رہے تھے۔ ہر ہفتے ایک غلام آزاد کرتے، اور کسی ہفتے جب کوئی غلام نہ ملتا تو دوسرے اس کی تلافی کرتے، یعنی وہ ان کو نہیں ملتا تو وہ کسی اور کام میں اس چیز کو ڈال دیتے تھے، اور وہ نیک کام کر لیتے تھے، یا دوسرے ہفتے اس میں 2 غلام آزاد کر دیتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسلمان مکہ والوں کے ظالم سے تنگ آ کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہوئے تھے، اس وقت وہاں حضرت عثمان کی کوششوں، اثر و رسوخ سے اشاعۂ خورد و نوش کی ترسیل جاری رہی۔ آپ کی کوششوں اور اثر و رسوخ، اور آپ مالی طرح سے مضبوط انسان تھے تو آپ اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے تھے مسلمانوں کو چیزیں پہنچانے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تاکہ پانی کی
تنگی سے بچا جا سکے۔ پانی کی تنگی سعودی عربیہ یعنی خانہ کعبہ والی مکہ مدینہ میں پانی کی بہت کمی تھی۔ یا اللہ تعالیٰ آب زمزم کا پیدا ہونا، پھر کنوؤں کی کھدائی، بہت زیادہ پانی کے لیے وہاں کام کیا گیا، تو اب وہاں پانی میسر ہے۔ اس موقع پر مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی نوید دی تھی۔ جب پانی کا کنواں خریدا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ آپ جنتی ہو۔ اس طرح جب صلح حدیبیہ کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو تمام اخراجات حضرت عثمان ہی نے اٹھائے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 1000 دینار 300 سرخ اونٹ پیش کیے۔ اس مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت، یہ دوبارہ دی جنتی ہونے کی بشارت۔ دور فاروقی میں ایک مرتبہ مدینے میں خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ قحط یعنی بھوک، اناج نہیں پیدا ہوا اور بھوک پیدا ہو گئی، یعنی بھوکے رہو۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ اناج لے کر مدینہ پہنچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو آپ نے تمام غلہ غریبوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ یعنی آپ کا تجارت کا مال آ رہا تھا لیکن آپ نے اس میں تجارت نہیں کی بلکہ غریبوں میں مفت بانٹ دیا۔ تدوین قرآن پاک، تدوین سے مراد ہوتا ہے اشعار، اس کو پھیلانا، اس میں جو کمی پیشی ہو اس کو ٹھیک کرنا۔ تدوین سے مراد یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ اور اسلام کی عظیم خدمت قرآن پاک کی کتابت، اشاعت اور ترسیل ہے، یعنی بھیجنا دوسری جگہوں پہ۔ ترسیل سے مراد یہ، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جمع شدہ قرآن کریم کی نقول اسلامی علاقوں میں پہنچائیں۔ سب سے بڑا کام یہ تھا ان کا کہ انہوں نے تمام وہ نقلیں جو آپ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مکمل کی گئی تھیں ان کو دوسرے ملکوں میں پہنچایا، مسلم ممالک میں۔ جب مسلم سلطنت عرب سے نکل دوسرے براعظموں میں پھیلی، اب سلطنت وسیع ہو گئی ہے نا، میں نے مراکش سے کابل تک بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ان علاقوں میں عربی زبان عربی نہ تھی، عربی سے عدم واقفیت ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے قرآن کے تلفظ اور ادائیگی میں اتنا فرق ہو گیا کہ آیات کے معنی تبدیل ہو جاتے تھے۔ تو اس کا مسئلے کا حل انہوں نے کیا نکالا؟ تلاوت قرآن پاک اور اس کے مفہوم میں اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت عثمان نے آیات قرآنی پر اعراب لگانے کا دانشمندانہ اور قابل تحسین اقدام کیا جو دور رس نتائج کا حامل تھا۔ اعراب لگانے سے تلفظ ایک جیسا ہو گیا سب کا، اسی مطابق سب لوگ پڑھتے تھے، اس کو ٹھیک ہو گیا۔ اس سے یہ جو ایک بہت بڑا معنی تبدیل ہونے کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اب ہم اس چیز کو کوشچن آنسر اس کی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس لقب سے نوازا گیا؟ ان کی سخاوت کی 3 مثالیں لکھیں۔ بار بار میں نے کی لکھ دیا ہے نا، ان کی سخاوت کی یہ کاٹ دیتی ہوں، کی 3 مثالیں تحریر کیجیے۔ اسلام کی خدمت میں انہوں نے اپنی دولت جس طرح خرچ کی، اس سخاوت کی بنا پر ان کو غنی کے لقب سے نوازا گیا۔ انہوں نے کافروں سے ان مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کرایا جو کافروں کی غلامی میں مشق ستم بنے ہوئے تھے۔ جب یہ دوسرا واقعہ مسلمان مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو گئے تھے، اس وقت وہاں حضرت عثمان کی کوششوں اور اثر و رسوخ سے اشاعۂ خرد و نوش کی ترسیل جاری رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تاکہ پانی کی تنگی سے بچا جا سکے۔ یہ 3 واقعات بھی میں نے لکھ دی ہے، میننگ بھی لکھ دیا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ یہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں چیزیں، لیکن اس کو ذرا شارٹ کر کے میں تھوڑا لکھ دیتی ہوتی تو حضرت عثمان رضی اللہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کارنامہ اور اسلام کی عظیم خدمت قرآن پاک کی کتابت، اشاعت اور ترسیل ہے، یعنی اس کو ایک دوسرے ملکوں میں بھیجنا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جمع شدہ قرآن کریم کی نقول اسلامی علاقوں میں پہنچائیں۔ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور اس کے مفہوم میں اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آیات قرآنی پر اعراب لگانے کا انتہائی دانش مندانہ اور قابل تحسین اقدام کیا، جو دور رس نتائج کا حامل تھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے اس میں سے بھی شارٹ کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو بیٹا پہلے لیسن کو پڑھا کریں، پھر اس کو لیکچر کو سنا کریں، اس کے بعد کوشچن آنسرز کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔